اگر آپ اپنی روح کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اس کہانی کو آخر تک سنیں۔ یہ واقعہ بہت پہلے کا ہے۔ ایک وسیع سلطنت میں ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک بچے کے۔ جیسے جیسے عمر نے اثر ڈالا، ایک سوچ اس کے دماغ کو مسلسل پریشان کرتی رہی۔ میرے بعد اس عظیم سلطنت کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ تخت پر کون بیٹھے گا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا جانشین نسل کی بنیاد پر نہیں بلکہ قابلیت کی بنیاد پر چنے گا۔ اس نے سلطنت بھر میں اعلان کیا، کوئی بھی نوجوان جو اگلا بادشاہ بننا چاہتا ہو شاہی دربار میں آئے، لیکن ایک شرط ہے، اسے انسانیت سے گہری محبت ہونی چاہیے۔ یہ اعلان سلطنت میں بہت جوش و خروش پیدا کر گیا۔ ہر کسی نے سوچا کہ ایسی موقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ خبر ایک غریب نوجوان تک بھی پہنچی جو ایک خاموش گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ انتہائی محنتی اور ایماندار تھا، لیکن غربت اس کا مستقل ساتھی تھی۔ وہ شاہی دربار جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پہننے کے لیے مناسب کپڑے بھی نہیں تھے۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ کڑی محنت کے ذریعے اس نے آہستہ آہستہ پیسے جمع کیے اور سفر کے لیے کچھ اچھے کپڑے اور خوراک خرید لی۔ امید بھر کر وہ شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ تقریباً محل کے قریب پہنچا تو اس کی نظر راستے پر ایک دل شکن منظر پر پڑی۔ ایک بوڑھا بھکاری شدید سردی میں کانپ رہا تھا۔ اس کے کپڑے چاق و چور تھے۔ لرزتے ہاتھوں سے بھکاری نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں سردی میں کانپ رہا ہوں، کیا تم میری تھوڑی مدد کرو گے؟ یہ منظر نوجوان کے دل کو موڑ گیا۔ اس نے ایک بار اپنے نئے خریدے ہوئے شاہی کپڑوں کی طرف دیکھا اور پھر اس بوڑھے شخص کی طرف جو سردی میں کانپ رہا تھا۔ مزید سوچے بغیر اس نے اپنی کڑی محنت سے خریدے گئے نئے کپڑے اتار کر بھکاری پر ڈال دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے اپنی تمام خوراک بھی اسے دے دی۔ بھکاری نے دل کی گہرائی سے اسے دعا دی۔ پھر حقیقت نے نوجوان کو جھنجھوڑا۔ اب وہ پرانے گندے کپڑوں میں تھا۔ کیا میں ایسے کپڑوں میں شاہی دربار جا سکتا ہوں؟ کیا بادشاہ مجھے قبول کرے گا؟ لیکن پیچھے مڑنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ شرم اور ہچکچاہٹ کے ساتھ وہ ان پہننے کے قابل نہ رہنے والے کپڑوں میں دربار میں داخل ہوا۔ محل کی عظمت اور شاندار امیدواروں کے درمیان وہ مکمل طور پر بے محل محسوس کر رہا تھا۔ شاہی حاضری نے اسے آرام کا موقع دیا اور تھوڑی دیر بعد اسے سامنا کے لیے بلایا گیا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھا، نوجوان نے احترام سے اپنا سر جھکایا، لیکن جب اس نے سر اٹھایا اور بادشاہ کے چہرے کو دیکھا، اس کی سانس تقریباً رک گئی۔ کیا؟ یہ وہی شخص تھا جسے اس نے راستے پر بھکاری کے روپ میں دیکھا تھا۔ نوجوان کی حیرت بھری آنکھوں کو دیکھ کر بادشاہ نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حیران؟ ہاں، میں وہی ہوں جسے تم نے راستے پر مدد کی تھی۔ نوجوان اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکا۔ ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن حضور، آپ نے یہ روپ کیوں دھارا؟ آپ نے میرا امتحان کیوں لیا؟ بادشاہ نے تخت سے نیچے اتر کر نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیونکہ مجھے تمہارے دل کی حقیقت جاننی تھی۔ اگر میں بادشاہ کے روپ میں آتا، تم کچھ بھی کرتے بس مجھے خوش کرنے کے لیے، لیکن پھر میں تمہاری اصل فطرت نہیں دیکھ پاتا۔ بادشاہ نے وقفہ لیا، پھر گہری آواز میں کہا، کسی بے مدد شخص کی بغیر کسی توقع کے مدد کرنا یہی عظیم کی اصل نشانی ہے۔ تم نے ثابت کیا کہ تم واقعی لوگوں سے محبت کرتے ہو۔ ایک بادشاہ طاقتور ہو سکتا ہے، دولت مند ہو سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں ہمدردی نہ ہو وہ بے قدر ہے۔ نوجوان کو دیکھتے ہوئے بادشاہ نے اعلان کیا، اس ملک کو ایسے حکمران کی ضرورت ہے جو اپنے لوگوں سے محبت کرے، صرف تخت کے لیے نہیں۔ مہربانی اور ہمدردی علم سے بھی بڑی طاقت ہیں۔ آج سے تم میرے جانشین ہو۔ اس دن دربار کے سب لوگوں نے ایک سچائی کو سمجھا۔ حقیقی بزرگی شاندار لباس یا شاہی ظاہری شکل میں نہیں، بلکہ ایک شخص کے دل کی عظیمیت میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کہانی زیادہ لوگوں تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، زمل سٹوری لائنز کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔